بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین۔ جناب محترم عزیزان ملت، آج محبت کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا کہ محبت ایک ایسی چیز ہے کہ محبت ہی وہ رستہ ہے کہ جو انسان کو جنت تک لے کے چلا جاتا ہے، اور محبت ہی ایک ایسا رستہ ہے کہ جو انسان کو جہنم کے دہانے تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرے، اور اگر انسان محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرے تو اسے اعلیٰ جنتیں عطا فرمائی جائیں گی، اور اگر انسان دنیا سے محبت کر لے اور دنیا کی رنگینی سے محبت کر لے تو پھر انسان دنیا کا رہ کر آخرت کو بھول کر اور جہنم کے دہانے تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اسی لیے محبت کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ محبت ہے کیا چیز۔ تو اسی کے حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ محبت نام ہے پسندیدہ چیز کی طرف ملان طبع کا۔ اگر یہ ملان ہے، اگر محبت یہ رستہ، یہ ملان شدت اختیار کر جائے، یہ حد پار کر جائے، تو حد کراس ہو جائے، تو اس محبت کو پھر عشق کا نام دے دیا جاتا ہے۔ اور اگر اسی میں زیادتی ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ عاشق محبوب کا بندہ پائدام بن جاتا ہے، اور عاشق اپنے محبوب پر سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ صدیق اکبر کی مثال لے لیں، عمر فاروق کی مثال لے لیں، عثمان غنی کی مثال لیں، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی مثال لیں کہ انہوں نے سب کچھ ہی رائے خدا میں، اور سب کچھ ہی اس نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر عمل پیرا کرتے ہوئے سب کچھ ہی قربان کر دیا۔ اور محبت کی ایک اور داستان قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یوسف کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو محبت جس کے اندر دیکھی جاتی ہے کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے بے پناہ محبت کی۔ امام غزالی مکاشفۃ القلوب میں لکھتے ہیں کہ زلیخا کے پاس 70 اونٹ بھرے ہوئے تھے ہیرے جواہرات کے۔ وہ زلیخا نے سب کے سب اس نے یوسف پر، حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت پر قربان کر دیے۔ جب بھی کوئی کہتا تھا کہ میں نے یوسف کو دیکھا ہے تو زلیخا اس کو پیش قیمتی ہار دے دیا کرتی تھی، اور زلیخا نے فرط محبت میں یوسف علیہ السلام کی محبت میں ہر چیز کا نام بھی یوسف رکھ دیا تھا۔ زلیخا جب ستاروں کی طرف دیکھتی تھی تو کہتی تھی مجھے ستاروں میں یوسف نظر آتا ہے۔ جب زلیخا ارد گرد انواع کی طرف دیکھتی تھی تو زلیخا یہ کہتی تھی مجھے ہر طرف صرف یوسف نظر آتا ہے۔ تو اسی طرح ایک اور مثال لیں جو دنیا داری کی مثال ہے، لیلا مجنو کی مثال۔ کسی نے مجنو سے کسی نے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے، تو وہ مجنو لیلا کی محبت میں اتنا گرفتار ہو چکا تھا کہ اس نے خود کسی کہا کہ لیلا ہی میں ہوں، میرا ہی نام لیلا ہے۔ تو ایک دن اس سے کسی نے کہا کیا لیلا مر گئی؟ تو مجنو نے جواب دیا لیلا نہیں مری، وہ تو میرے دل میں ہے اور میں ہی لیلا ہوں۔ ایک دن جب مجنو کا لیلا کے گھر سے گزر ہوا تو وہ ستاروں کی طرف دیکھ رہا ہے، تو کسی نے کہا کہ نیچے دیکھو تجھے لیلا نیچے نظر آئے گی، گھر کی طرف دیکھو، نیچے دیکھو۔ تو مجنو بولا میرے لیے لیلا کے گھر کے اوپر چمکنے والے ستارے کی زیارت ہی کافی ہے۔ یہ ہوتا ہے کسی کی محبت میں ڈوب جانا۔ اور اگر ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں، محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ڈوب جائے، اگر ہم بھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں گرفتار ہو جائیں تو ہمارا بیڑا پار ہے، ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور آگے ایک آخری بات بیان کرتا چلوں کہ انتہا اور ابتدا کیا ہے، عشق کی انتہا کیا ہے اور عشق کی ابتدا کیا ہے۔ تو کسی نے حضرت منصور حلاج کو قید میں 18 دن گزر گئے تو حضرت
शिबली रहमतुल्लाह अलैह इनके पास जाकर दरियाफ्त करते हैं और ए मंसूर मोहब्बत क्या चीज़ है। तो मंसूर ने जवाब दिया कि कल आना, इस सवाल का जवाब मैं कल तुझे अता फरमाऊंगा। जब दूसरा दिन हुआ तो उनको कैद खाने से निकलकर और जहां कत्ल किया जाता है, शहीद किया जाता है, वहां मंसूर को लेके जा रहे थे। तो शिबली को देखकर मंसूर ने कहा, ऐ शिबली याद रख, मोहब्बत की इब्तिदा जलना है और मोहब्बत की इंतहा कत्ल हो जाना है। तो याद रखें, तो मोहब्बत एक ऐसी चीज है, इंसान को मोहब्बत ही खुदा तक लेके चली जाती है। और इंसान अगर मोहब्बत को अच्छे रास्ते पर लेके चले तो याद रखें, इंसान सिर्फ और सिर्फ हकीकी मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत है, हकीकी इश्क ही इश्क रसूलुल्लाह है। अल्लाह जल्ल शान हो हम सबको इश्क मुस्तफ़ा अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।